کے لیے آئے کہ اے اللہ مجھے اس نے بے قصور مجھ پر تھپڑ مارا تھا، اس نے میری زمین کھا لی تھی، اس نے میرا یہ حق مارا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا. دعوے کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سارے نیکیاں دے دے گا. جب نیکیاں باقی نہیں رہے گی تو جو سوال کرنے والے ہوں گے ان کے گناہ اس کے سر ڈال دیا جائے گا. کہا کہ یہ ہے میری امت کا مفلس. اس لیے اہل اللہ بہت احتیاط کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے. ہماری زندگیوں میں ہم کسی کا حق دینا تو نہیں ہے، کسی کو جو ہم نے کسی کا دل تو نہیں توڑا، کسی کو جو ہے یعنی پریشان تو نہیں کیا، کسی کی عزت سے تو نہیں کھیلا، کسی کا مال تو غصب نہیں کیا. یہ ساری چیزیں عزت، دولت اور جان یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں اور یہ محترم ہے. مومن کے لیے مومن کی یعنی ساری چیزیں احترام کے قابل ہیں. تو لہذا اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کرتا ہے تو فوراً معافی مانگے. حدیث پاک میں ذکر کیا گیا بہترین خطا کار وہ ہے. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ خطا کار بھی بہترین ہوتا ہے؟ ہاں، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد فوراً معافی چاہے، توبہ کر لے تو اور نیکی کا کام کر لے تو وہ نیکی اس کے لیے گناہ کو نیکی میں بدل دیا جائے گا. جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کا کام کر لو، اس گناہ کو میٹ دیا جائے گا. تو یہاں پر یہ حضرت ابو صالح کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ آج جو کچھ زندگی میں ہے یہ سانس رہنے جب تک ہے اس وقت ہی اسی کے درمیان جو ہے سارے معاملات نپٹا لیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر نہیں سکیں گے. ہر آدمی اپنے آپ کا جو ہے محاسبہ کر لے اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے. اللہ تو حساب لینے والا ہے ضرور، تو رب لینے سے پہلے ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم اپنا حساب لے لیں. تو اس کے بعد عبداللہ سومئی جو یہ بزرگ حضرت ہے، ان کے عمل سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. آج آدمی جب اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ کیسا بچہ تلاش کرتا ہے. اور عبداللہ سومئی نے کیسے بچے کو تلاش کیا؟ دیکھ دیا کہ اس پرفتن دور میں یہ ایسا بچہ جو ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کی فکر کر رہا ہے، آخرت کے اتنا تصور ہے، تو ایسے بہتر داماد مجھے کون مل سکتا ہے؟ تو یقیناً اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں 4 وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں، 4 وجوہات کی بنا پر لوگ نکاح کرتے ہیں. ایک حسن و جمال کی وجہ سے، دوسرا مال کی کثرت کی وجہ سے، تیسرا خاندان کے حسب نسب کی وجہ سے، اور چوتھا دین کی وجہ سے، سیرت کی وجہ سے، دین کی وجہ سے. تو اے لوگوں تم دین کے خاطر نکاح کیا تھا. یہ 3 چیزوں کو اللہ کے رسول نے ترک کرنے کا حکم دیا. خوبصورتی چند سالوں کی یہ ختم ہو جائے گی. دولت آج کسی کے ہاتھ میں کل کسی کے ہاتھ میں ہوگی، دولت فنا ہو جانے والی ہے. اسی طرح تیسری چیز خاندانی حسب نسب کل کام آنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے اللہ کی نظر میں جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. اللہ کی نظر، اللہ اس کے رسول کی نظر میں تقوی والا سب سے زیادہ عزت والا ہے. خاندانی حسب نسب اپنی جگہ، لیکن اللہ کے پاس جو بزرگی کا معیار ہے، کسوٹی ہے، وہ تقوی ہے. تقوی جس کے پاس ہوگا اس کی منزل بلند ہے. تو اس طرح تینوں چیزیں ترک کر دو، نکاح کرو تو صرف دینداری کی وجہ سے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے، حالانکہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. حدیث پاک میں ذکر کیا گیا 3 باتیں. اگر کوئی گناہ کو دیکھ رہا ہے تو اپنی قوت سے روکے، طاقت سے، ہاتھ سے روکے. اگر یہ درجے میں نہیں ہے تو زبان سے روکے، یہ درجے میں نہیں ہے تو دل میں برا جانے. تو آج گناہ کو گناہ کون سمجھ رہا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کیا نماز یہ تو ہو گئی، شراب پینا، جوا کھیلنا، یہ ساری چلو یہ گناہ ہے، لیکن کیا نماز چھوڑ دینا گناہ نہیں ہے؟ اور کتنے فیصد مسلمان اس کو گناہ سمجھتے؟ کتنے گھرانے ایسے جس میں جمعہ کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی؟ فجر کی نماز چھوڑ دینا کیا گناہ نہیں ہے؟ تو نیکی کو اللہ کے رسول فرمانا دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو. اپنی بچی کا یا اپنے بچے کا اگر نکاح کرو تو دین کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر. پھر یہ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ عقیدہ دیکھو کون سے عقیدے والا ہے، کیا یعنی کیسے جو ہے نبی کی گستاخی کرنے والا ہے، اولیاء اللہ کی گستاخی کرنے والا ہے. تو دین یعنی عقیدے کی بنیاد پر اس سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا. کہیں گستاخی کے مرتکب تو نہیں ہے، چلو یہ گناہ تو نہیں ہے، عبادت گزار بھی ہے، لیکن ولیوں کا دشمن ہے، 11ویں کا انکار کرتا ہے، 12ویں کا انکار کرتا ہے، اس کو سمجھتا نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ سب سارے ایصال ثواب کی ایک صورت ہے. حضور کی محبت کے درس اس میں دیے جاتے ہیں.
یہ عربی آئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اولیاء اللہ سے محبت۔ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ دو جگہ اللہ نے جنگ کی بات فرمائی، ایک سود خور سے اللہ جنگ لڑے گا، دوسرا اللہ کے ولی کے دشمن سے، اللہ کے دوست سے دشمنی کرے گا، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو لہذا یہ تو عقیدے کی بنیاد پر بھی نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو لہذا عبداللہ سمئی دیکھ لیے کہ یہ جس کے اندر تقویٰ ہو، ایک سیب ادا کرنے کا جذبہ ہو، اور کل قیامت کے دن یعنی پریشانی سے بچنے کی آج فکر کرتا ہے، تو اس سے بہتر بندہ کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا فوراً اپنی بیٹی کے لیے جو ہے اس کا انتخاب فرمائیں۔ تو اس طرح نکاح اس بنیاد پر کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس طرح جو پھر اس کے بعد جب نکاح ہوا تو آپ جانتے ہیں ان سے جو اولاد رونما ہوئی وہ ہے آپ کے اور میرے شہید ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ ماں حافظ قرآن، باپ کا تقوی کا عالم یہ ہے۔ تو جب نیک جوڑے جب ملتے ہیں تو دنیا میں اللہ والے ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا حدیث پاک اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیک اولاد کی تمنا کرتے ہو تو کب کرو؟ جب نکاح سے پہلے اولاد کی فکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ نکاح کے لیے یعنی نیک صالح اولاد اگر چاہتے ہو تو نیک شریک حیات کی تلاش ہے۔ اگر شریک حیات نیک ہے تو پھر یقیناً اس کی اولاد اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گی، آخرت کا ذخیرہ بنے گی۔ حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، آپ ہم اور سنتے ہیں خطبہ نکاح میں یہ حدیث سنتے ہیں، الدنیا کلھا متاع، کیا فرماتے ہیں؟ دنیا اور یہ سارے ساز و سامان استعمال کی